شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص فلاح یاب ہوا جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے نفاق کی آمیزش سے پاک کر کے ایمان کے لیے خالص و مخصوص کر دیا، یعنی اس کو ایمان خالص عطا کیا، اس کے دل کو بغض و حسد اور تمام برے کاموں اور برے احوال جیسے دنیا کی محبت اور مولا اور عقبہ سے بے پروائی وغیرہ سے محفوظ و سالم رکھا، اس کی زبان کو راست گو بنایا، اس کے نفس کو اللہ کے ذکر اور اس کی محبت کے ذریعہ مطمئن کیا اور اس کو حق کا متی بنایا، اس کی خلقت و طبیعت کو قجی و باطن کی طرف مائل اور افراط و تفریط میں مبتلا ہونے سے بچا کر مستقیم اور سیدھا رکھا، اس کے کانوں کو حق بات کا سننے والا بنایا اور اس کی آنکھوں کو وحدانیت کے دلائل و مشاہدات اور پروردگار کے نظام قدرت و صنعت کا دیکھنے والا بنایا۔ بس کان تو کیف ہیں اور آنکھ اس چیز کو قائم اور ثابت رکھنے والی ہے جس کو دل محفوظ کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شخص فلاح یاب ہوا جس کے دل کو اللہ نے یا خود اس شخص نے اپنے دل کو حق بات اور برحق چیزوں کا محافظ بنایا۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے شوہر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مال و اسباب اور منصب نہیں مانگتے جیسا کہ فلاں فلاں لوگ مانگتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ میں کسی سے مال و دولت کی خواہش کرنے اور اس کو جمع کرنے سے اس لیے گریز کرتا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یاد رکھو تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے، اس سے وہ لوگ آسانی اور سہولت کے ساتھ نہیں گزر سکتے جو گران بار ہیں، چنانچہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مال و دولت طلب کرنے سے گریز کر کے اور کم سے کم دنیاوی مال و اسباب پر صبر و قناعت کر کے ہلکا ہوں تاکہ اس گھاٹی سے آسانی اور سہولت کے ساتھ گزر سکوں۔ تشریح: دشوار گزار گھاٹی سے مراد موت، قبر، حشر اور اس کے سلسلہ میں پیش آنے والی ہولناکیاں اور شدائد ہیں، اور گران بار سے مراد وہ لوگ ہیں جو مال و دولت، منصب و جاہ اور دنیاوی ترویح و خوشحالی کا بوجھ اپنے کاندھوں پر رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا حاصل یہ ہے کہ مومن کی دنیاوی زندگی اور اس کی ابدی قرارگاہ جنت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ایک دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کے بعد ہی طے ہوتا ہے، کہ اور ظاہر ہے کہ جس شخص کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کسی دشوار گزار گھاٹی سے گزرنا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ کوئی بوجھ نہیں رکھتا اور زیادہ سے زیادہ ہلکا رہ کر ہی آسانی کے ساتھ اس گھاٹی سے گزر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر تم اپنی آخری منزل یعنی جنت تک آسانی کے ساتھ پہنچنا چاہتے ہو تو خود کو دنیا کے مال و اسباب اور جاہ و حشم کی گران باری سے ہلکا رکھو تاکہ تمہارے اور جنت کے درمیان جو دشوار گزار گھاٹی ہے اس کو طے کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، اور اسی لیے کہا گیا ہے یعنی سب سر لوگ کامیاب ہوئے اور گران بار لوگ ہلاکت میں پڑ گئے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔